سینئر ججز سے جسٹس منیب اختر کا رویہ انتہائی درست تھا، ایسا جسٹس منصور آپ کے اصرار پر کیا گیا۔ قانوناً آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کریں۔ چونکہ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کی حمایت کرتا رہا ہوں، میں وجوہات فراہم کروں گا کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں تبدیل کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب۔ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی 11 وجوہات بتائیں۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان نے جواب میں کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھ کر صدارتی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خط کے مزید مندرجات سامنے آ گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جسٹس منصور علی شاہ کو کمیٹی میں شامل ہونے کی دعوت۔ آپ کا خط میرے پاس آنے سے پہلے صحافیوں تک پہنچ گیا۔ فل کورٹ کے فیصلے میں پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار کو تسلیم کیا۔ بینچز کی تشکیل کے اختیارات کو آئینی مقدمات میں غلط استعمال کیا گیا۔ قانون میں مجھے کمیٹی کا جج نامزد کرنے کا اختیار دیا گیا۔ معقول وجوہات پر میں نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ ایسا نہیں لگتا کہ آپ تمام ججز کو ایک جیسا تصور کرتے ہیں۔ یقین ہے آپ عوام کے لیے کمیٹی میں دوبارہ شامل ہوں گے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد عدالتی فیصلے پر رہنمائی کی جائے گی۔ دائر درخواست میں استدعا۔ درخواست میں کہا گیا 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب قانون بنا دیا ہے۔ استدعا کی گئی کہ بتایا جائے ترمیمی ایکٹ کے بعد پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درآمد کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں حتمی فیصلہ سنانے سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے سماعت کی ملتوی کرنے کی استدعا کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ ملزمان ٹرائل میں تعاون نہیں کر رہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم نے ٹرائل نہیں روکا، حتمی فیصلے سے روکا ہے۔ ٹرائل میں تعاون نہیں کرتے تو پھر متعلقہ عدالت دیکھے گی۔ ٹرائل جاری رہے گا، مطلب جاری رہے گا لیکن حتمی فیصلہ نہیں دیا جائے گا، یہ ہم نے سادہ سی انگریزی میں کہا ہے۔ تحریک انصاف نے پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے درخواست میں استدعا کی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس کو غیر قانونی قرار دیا جائے، کمیٹی کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جائے، درخواست زیر التوا ہونے تک پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو کام سے روک دیا جائے، درخواست کی سماعت تک پرانی پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو کام کی اجازت دی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بل گیٹس کی ملاقات۔ وزیراعظم نے گیٹس فاؤنڈیشن کے دورے کی دعوت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے پولیو کے خاتمے، ماں بچے کی صحت کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کو سراہا۔ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم کا مضبوط نظام صحت، غذائیت کے لیے کوششوں اور تعاون کی ضرورت پر زور۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ پولیو کا خاتمہ آئندہ نسلوں کو مہلک بیماری سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات۔ آئینی ترمیم، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق تبادلہ خیال، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی بات چیت۔ پی ٹی آئی وفد میں سلمان اکرم راجہ، حامد رضا اور دیگر وفد میں شامل تھے۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا آئینی ترمیم پر مشترکہ مسودہ لانے کا فیصلہ۔ اپوزیشن اتحاد آئینی ترمیم پر مشترکہ مسودہ تیار کرے گا۔ دونوں جماعتوں کے وکیل رہنما اسلام آباد میں ملاقات کریں گے۔ حکومتی آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے آنے پر اپوزیشن اپنی تجاویز سامنے رکھے گی۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اپنا مسودات تجاویز ہمارے ہاتھ آ جائیں پھر آگے بڑھایا جائے گا۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ مسودہ ہو تو پھر کسی سے بات چیت کی جا سکتی ہے۔
کسی توسیع کو نہیں مانتا، نہ کسی ادارے کے سربراہ کو توسیع دینے دیں گے۔ آئینی ترمیم کسی شخص کے خلاف یا حق میں نہیں، شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیف جسٹس آ جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا، نئی عدالتوں کا قیام انصاف کی جلد فراہمی کے لیے ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل سے جج کی حمایت کا بیان دیا، کہا کہ عدالتی معاملات کو سیاسی نہیں کیا جا رہا۔ بانی پی ٹی آئی عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو وہ سیٹیں دی گئیں جو اس نے مانگی ہی نہیں تھیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ہفتے کو راولپنڈی میں جلسہ منسوخ کرنے کی ہدایت کر دی، کہتے ہیں کہ 28 تاریخ کو راولپنڈی میں جلسہ نہیں، احتجاج کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے درخواست واپس لے رہے ہیں، ہمارے وکلاء کل سپریم کورٹ کے باہر بھی احتجاج کریں گے۔ عمر کوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کو جعلی مقابلے میں قتل کیا گیا، وزیر اعلیٰ سندھ نے انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دی۔ پولیس اہلکاروں پر جعلی مقابلے کا الزام، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اور آئی جی سندھ کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں کہ انکوائری میں الزام درست ثابت ہوا، اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی نے رپورٹ جاری کر دی۔ عمر کوٹ پولیس نے ڈاکٹر شاہ نواز کو کراچی سے گرفتار کر کے میرپور خاص پولیس کے حوالے کیا۔ میرپور خاص پولیس نے ڈاکٹر شاہ نواز کو قتل کیا اور مقابلے کا نام دینے کی کوشش کی۔ پولیس نے ڈاکٹر شاہ نواز کو قتل کر کے جشن منایا۔ ایس ایس پی میرپور خاص، ایس ایس پی عمر کوٹ پر بھی مقدمہ درج کیا جائے، واقعے کی مزید انکوائری سی ٹی ڈی کے حوالے کی جائے، کمیٹی نے سفارش کر دی۔ اسلام کسی کو بھی انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر سزا کی اجازت نہیں دیتا۔ توہین رسالت اور توہین مذہب کے مجرمان کو سزا دینا عدالت اور ریاست کا کام ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ عمر کوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کے حوالے سے مکمل تحقیقات لازم ہیں۔ اگر عدالتیں توہین کے مقدمات کے بروقت فیصلے کر دیں تو کوئی بے گناہ نشانہ نہ بنے اور کوئی گناہ گار سزا سے نہ بچے۔ پاکستان کا آذربائیجان سے JF-17 بلاک 3 فائر ایئرکرافٹ کی فروخت کا معاہدہ، صدر آذربائیجان کو دورہ پاکستان کے موقع پر طیارے کی جنگی صلاحیتوں پر بریفنگ۔ ISPR کے مطابق معاہدے کے مطابق آذربائیجان کی فضائی طاقت کو بڑھایا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے زرمک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج ہلاک، اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور گولیاں برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج فورسز پر حملوں، بے گناہ شہریوں کے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ دہشت گردوں سے تمام شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے، صدر آصف علی زرداری۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلاول بھٹو زرداری کا شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کی بدولت 8 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ آئندہ نسلوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا وزیرستان میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہتے ہیں کہ ملک سے دہشت گردوں کا جڑ سے صفایا کیا جائے گا۔ پاک فوج کی بہترین حکمت عملی اور ماہرانہ صلاحیتوں نے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک صف پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ کرم تنازع کے پرامن حل کے لیے ترجیحی اقدامات کر رہے ہیں۔ انتظامیہ اور پولیس کی کوششوں سے فریقین میں سیز فائر ہو گیا، مستقل حل نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امیر علی واقعے کے متاثرین کو معاوضے دیے جا رہے ہیں۔
متاثرہ منڈی کو دوبارہ تعمیر کرائیں گے۔ جنوبی اضلاع میں امن و امان کے مسائل ہیں، پولیس فورسز امن کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے امریکہ کے کونسل جنرل کی ملاقات، باہمی تعلقات اور دیگر امور پر تفصیلی گفتگو۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ امریکہ کے 2 شہروں کا کراچی کے ساتھ سسٹر سٹی کا درجہ حاصل ہے۔ کراچی کے ترجیحی مسائل میں پانی، سیوریج، سینیٹیشن، ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر شامل ہے۔ کراچی کو سیاسی اور انتظامی چیلنجز کا بھی سامنا۔ کراچی کے علاقے یونیورسٹی روڈ پر رونگ وے آنے والی گاڑی کے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، سر پر شدید چوٹیں لگنے کے باعث کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا ملازم کوما میں چلا گیا۔ زخمی 2 بچوں کا باپ ہے۔ 2 روز گزرنے کے بعد بھی مبینہ ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا۔ زخمی کے بھائی نے اپنی مدداب کے تحت CCTV فوٹیجز اور دیگر شواہد اکٹھے کیے۔ بھائی کی پولیس سے مدد کی اپیل۔